إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کا لائیو سیشن آج ہمارا پارٹ ہے 102 اور ہم سیرہ کی 8ویں ہجری کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اسلامک کیلنڈر میں ہجرہ کا سال ہجرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہم 8ویں سنہ ہجری کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے شروع میں جو واقعات ہوئے تھے، سب سے بڑا واقعہ تھا جو مؤتہ کا، غزوہ مؤتہ جس کو کہتے ہیں، یا جیش الامراء کہتے ہیں، یا مؤتہ کی لڑائی جنگ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی، وہ ہماری ختم ہو گئی تھی۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات یا سریات بھیجے، اس کے بیچ میں یہاں تک کہ ہم رمضان تک پہنچ جاتے ہیں، جس میں کہ بہت بڑا غزوہ، یا ہم آپ کہہ لیں کہ سیرہ کا کلائمیکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ فتح مکہ۔ تو اس سے پہلے ہمارے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات رہ گئے تھے، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ یہ رہ گیا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ عمر بن العاص کی جو ہے وہ سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریۃ ذات السلاسل بھیجا تھا۔ اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایک اور چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ بھی اس سے پہلے، رمضان سے پہلے ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا ایکسپیڈیشن، ایک گروپ جو ہے وہ بھیجتے ہیں صحابہ کرام کا، کسی قبیلے کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، یا ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ آلریڈی یہ قبیلہ جو ہے مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا، ان کو تھریٹن کر رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی انسٹرکشنز دے کر بھیجا جو کہ وہ دوسرے صحابہ کرام کو، یا دوسرے جتنے بھی انہوں نے شب و خون مارنے والے اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز بھیجے تھے، جو بھی جماعتیں بھیجی تھیں، ان سب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیٹ آف رولز دے کر بھیجا تھا، ان کو بھی وہی دے کر بھیجا اس قبیلے کی طرف۔ اس کا نام ہمیں نہیں ملتا۔ اس قبیلے میں ابھی یہ لوگ پہنچ رہے تھے یا پہنچنے والے تھے، تو اس قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر ابن العتبۃ الاشجعی۔ تو بہرحال یہ جو شخص تھا عامر ابن عتبۃ، یہ مسلمان ہو چکا تھا، مگر اس کا اسلام واضح نہیں تھا، کھلا نہیں تھا سب کے اوپر، اور شاید سیکرٹ مسلمان تھا، اس کے قبیلے میں زیادہ مسلمان لوگ نہیں تھے، تو اس نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، اپروچ کر رہے ہیں اس کے قبیلے کی طرف، تو یہ بڑا خوش ہوا، اور یہ ان سے آگے آ کے ملا اور ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو کہ ایک عام انڈیکیشن ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے کی، کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، یا ہم اپنے آپ سے بھی دیکھیں تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمارے منہ سے آٹومیٹکلی نکلتا ہے، ہمیں اس کے لیے ٹرین اپنے آپ کو نہیں کرنا پڑتا۔ ہم لوگ بچپن سے اتنے زیادہ ٹرینڈ ہیں کہ ہم کسی اور مسلمان کو دیکھیں تو ہمارے منہ سے نیچرلی نکلتا ہے السلام علیکم۔ تو اس شخص نے بھی سلام کیا، اور یہ بات انڈرسٹوڈ تھی اس وقت بھی کہ مسلمان ہے تو جب ہی سلام کریں گے، ورنہ وہ اس گریٹنگ سے ایک دوسرے کو نہیں مخاطب کرتے، ان کی الگ دوسری طرح کی گریٹنگز ہوتی تھیں۔ اینی ویز، لیکن یہ جو مسلمانوں کی فوج تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی، ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کا کوئی پرسنل معاملہ تھا اس شخص کے ساتھ، عامر ابن عتبۃ کے ساتھ، جو ہے کوئی پرسنل گرج تھا، جس کی بنا پر وہ پہلے سے ہی دل میں ٹھانے بیٹھا تھا کہ اس نے اس شخص سے بدلہ لینا ہے۔ کس بات کا بدلہ لینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیٹیلز نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے دل میں کینہ رکھا ہوا تھا اس پرٹیکولر شخص کے خلاف، اور یہ شخص جو مسلمانوں کی فوج میں تھا، کینہ رکھ کر آیا تھا، اس کا نام تھا محلم بن جسام۔ تو محلم نے جیسے اس شخص کو دیکھا، آلدو کہ عمر ابن عتبۃ نے آ کے سلام بھی کر دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ آدمی، اور یہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف ہمیں سلام کر کے اور ہمیں ایسے دکھا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تاکہ ہم اس کو کچھ کہیں نہ، ہم اس کی جان نہ لیں یا کچھ نہ کریں۔ اور
اس طرح کی اس نے تقریر کی، اپنا وینڈیٹا وہ سامنے لے آیا لوگوں کے کہ نہیں یہ بہت برا انسان ہے اور تمہیں نہیں پتہ، اور میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، اس نے یہ بہت کچھ کیا ہے اور یہ وہ، یہاں تک کہ محلم نے اس شخص عمر بن عتبۃ کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اس کی تمام مال و اسباب جو تھا اس پہ اپنا قبضہ کر لیا، اس کو سب کو اٹھا لیا۔ اب یہ سب چیز جب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو وہ بہت نہ صرف یہ کہ غمزدہ ہوئے، بلکہ انہوں نے بہت اس چیز کا دکھ بھی کیا اور بہت برا جانا، اس بات کو بہت برا جانا کہ کیسے تم لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا۔ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا، یہ جو ہے اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ آپ کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے کہ کسی کا اسلام کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یا وہ کتنا اسلام میں داخل ہے کتنا نہیں ہے، یہ ججمنٹ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہی دینا ہے، ہر حالت میں دینا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس شخص پہ شدید ناراض ہوئے، اور نہ صرف رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں بلکہ قرآن میں آیت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 94 جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ یہ آیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس میں اس کا بیان یہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جو تم میں سے یقین رکھتے ہو، جو تم میں سے ایمان لائے ہو، بہت کیئرفل رہو جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، قتال کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں، اور کسی کو یہ نہ کہو جو تم کو سلام کی گریٹنگ دیتا ہے، جو تم سے سلام کرتا ہے، اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو یا تم ایمان والے نہیں ہو، تم بلیور نہیں ہو، صرف اس لیے تاکہ تم اس کا مال و متاع حاصل کر سکو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخص کی باقاعدہ جو نیت تھی وہ بھی بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سا مال و متاع رکھا ہے، تم خود بھی اسی پوزیشن میں تھے، بہت کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ تم خود بھی اسی حالت میں تھے، اور جب اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا تو بہت احتیاط سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور محلم کا جو قبیلہ تھا، اس شخص کا قبیلہ جس نے قتل کیا تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے کے اس آدمی سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو آپ ہمارے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کریں، آپ پلیز ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور ان کو معلوم تھا کہ اس کے ریپریکشنز بہت برے ہو سکتے ہیں، اور جب آیت آ گئی قرآن میں تو، لیکن یہ سیرہ کا وہ پارٹ ہے، بہت ہی کم جگہ ایسا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مغفرت کے لیے دعا نہ کی ہو۔ انہوں نے تو منافقین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی تھی، مگر محلم کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی۔ اب اس کا کیا ریزن تھا؟ شاید انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، شاید اللہ تعالیٰ ایک لرننگ، ایک مزید ایک سکھاوا جو وہ دینا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا کیریکٹر جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل جو ہے وہ کھول کے دکھا دیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اینی ویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا نہیں کرتے، اور کچھ ہی دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ محلم کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی اپنی قضا آ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ جا کے دفناتے ہیں اس کو، اور جب دفنات کے واپس آتے ہیں تو اگلے دن کسی وجہ سے وہاں پر جاتے ہیں، سیمیٹری میں جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ محلم کی قبر کھلی ہوئی ہے، اور اس کی لاش قبر سے باہر اوندھے منہ پڑی ہوئی ہے برابر میں۔ تو لوگ جو ہیں وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، کیا کیا، اور اس کو واپس دفنا دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہی ہوتا ہے کہ قبر کھلی ہوتی ہے، لاش باہر اور فیس ڈاؤن، اور اس طرح 2-3 دن ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں لوگ، اور پھر یہاں تک کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو قبر میں نہیں دفنایا جا سکتا، محلم کو قبر میں نہیں دفنایا جا سکتا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہیں پر اس کو جہاں پہ پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو پتھر وغیرہ چیزیں ڈال کے اس کی لاش کو بس ڈھانپ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ بات کرتے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی ایک بات کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ بے شک ایسا ہو چکا ہے ماضی میں کہ اس زمین نے اس سے محلم سے کئی گنا بڑے گناہ گاروں کو اور برے لوگوں کو جو ہے جن کے کرائمز اس سے بھی کہیں بڑے اور برے تھے، ان کو اس زمین نے چھپا لیا اپنے اندر یا جگہ دے دی. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سب کو وارن کرنا چاہتا ہے، تم سب کو بتانا چاہتا ہے ایک انسانی زندگی اور ایک مسلمان کی زندگی کی سینکٹیٹی کہ کتنی قیمتی ہے اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی زندگی، اور اس کی جان لینا کتنا بڑا جرم ہے. یہ تم سب لوگوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے محلم کو مٹی نے، زمین نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا. تو یہ ایک بہت بڑی لرننگ تھی ان دنوں میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جو کہ ان لوگوں کو دی گئی، اور ظاہر ہے آج تک ہمارے لیے ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے آج کل قتل کس قدر عام ہو چکا ہے، کتنا آسان ہے کسی بھی چھوٹی سی بات پہ کسی کا بھی قتل کر دینا. مطلب پاکستان میں تو یہ چیز بہت ہی زیادہ عام ہے کہ آپ نے موبائل چھینا اور ذرا سی مزاحمت کی اور آگے سے بندے کو مار دیا گیا. یہ بہت ہی عام بات ہے. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص محلم کو دنیا میں سزا دے کر اتنی بڑی اس چیز کی سینکٹیٹی ہمیں بتائی ہے کہ دیکھو کتنا ضروری ہے ایک مسلمان جان کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر کرنا، اس کی سینکٹیٹی برقرار رکھنا، وہ اللہ کی نظر میں اتنا ضروری ہے. تو تمہیں آپس میں بھی اس چیز کا جو ہے وہ اتنا ہی خیال ہونا چاہیے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیسن دیا، اور سیرہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. ورنہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مجرم جو تھے ان کو ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، اور کتنے بڑے بڑے کرائم کرنے والے تھے جن کو زمین نے تو جگہ دے ہی دی تھی، مگر محلم مسلمان ہونے کے باوجود اور بیٹلز میں حصہ لینے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، اس کا پرسنل وینڈیٹا، جو اس کا اپنا حسد، اناد یا اس کی گریڈ تھی وہ سامان حاصل کرنے کی، اس شخص کا اس سے بدلہ لینے کی، اس نے اس کو کس حال تک پہنچا دیا. ایک اور چھوٹا سا سریہ جو ہے وہ شعبان سن 8ویں ہجری میں ہوتا ہے، جس کو سریۃ الخدرہ کہا جاتا ہے. اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ نجد کے اندر ایک قبیلہ محارب کے علاقے میں خدرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا تھا. لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 آدمیوں کی ایک جمعیت دے کر روانہ کیا، اور انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل کیا، قید کیا، مال غنیمت بھی حاصل کیا. تقریباً 15 دن وہ مدینہ سے باہر رہے، اور اس کے بعد وہ کامیابی سے واپس پلٹے. تو یہ بھی ایک چھوٹا سریہ تھا. اور یہ سریات مطلب ہم تو ون آفٹر دی ادر جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت پاسبل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہمات ایک ہی وقت میں مختلف مہمات مختلف گروپس میں جو ہے وہ بھیجیں جگہ جگہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب ان کی دھاک بٹھانا، ان کا کہ اب ان کا کنٹرول ہے جزیرہ نما عرب کے اوپر، اور یہاں پر کوئی اور دین، کوئی اور مذہب اور کوئی اور لوگ جو ہیں وہ قابض نہیں رہ سکتے. جو بھی کسی قسم کی ذرا سی بھی اس میں ان کے خلاف کارروائی کرتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف پہلے سے کارروائی کر کے ان کا قلع کما پہلے ہی کر دیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر بہت سارے لوگ اس چیز کو واٹر ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام تو بالکل تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، تو ان کے لیے یہی بات ہے کہ اسلام بے شک زیادہ تر جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، اپنے اقدار سے پھیلا ہے، لیکن تلوار کی زور پر بھی پھیلا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی جو جس طرح سے سرنڈر کر سکتا تھا اس کے لیے وہ طریقہ استعمال کیا.
بیسکلی ہر 5 انگلیاں ایک شخص کی بھی برابر نہیں ہوتی. ہر شخص صرف اور صرف اخلاق سے نہیں سمجھ سکتا, ہر شخص تعلیم سے نہیں سمجھ سکتا, ہر شخص کا وہ نہیں ہوتا, کسی کو ڈنڈا بھی چاہیے ہوتا ہے. تو وہی والی چیز ہے کہ جس کو جو چاہیے تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے روکا اور اس طریقے سے اس کو دین میں داخل کیا یا اس کو نکال دیا وہاں سے, اس کے خلاف جو ہے وہ قتال کیا. اب اس کے بعد شعبان کے بعد رمضان آتا ہے, اور رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی, بلکہ ہم شعبان میں ہی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ اس بات کا پیش خیمہ بنتے ہیں کہ اب باری مکہ کی, مکہ کے سرنڈر کرنے کی ہے. اب تمام جو ہے نجد وہ آ گیا مسلمانوں کے انڈر, اسی طرح چھوٹے چھوٹے سریات بھیج کے ناردن پورا عرب آ گیا, صدرن عرب آ گیا. بیچ میں جو ایک چھوٹا سا قلعہ کفر کا رہ گیا تھا وہ تھا مکہ, وہ قریش کے لوگ تھے, مکہ اور اس کے گرد و نواح کے کچھ علاقے تھے. اچھا, اب ہم اس سے پہلے کہ ہم یہ کانکویسٹ آف مکہ یا غزوہ فتح مکہ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں. صلح حدیبیہ میں جو شقیں طے کی گئی تھیں ان میں ایک بہت امپورٹنٹ شق تھی کہ یہ 2 سال پہلے ہوئی تھی. اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ امن رہے گا, نہ قریش مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور نہ مسلمان قریش پر حملہ کریں گے, اور نہ ہی ان کے کسی قافلے پر یا کچھ. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جو قبائل بھی قریش کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں ان کو پوری آزادی حاصل ہے, وہ قریش کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں. اور جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ, مدینہ کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں, ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں یا ان کے پہلے سے معاہدات ہوں, ان کو بھی پوری آزادی حاصل ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کو آزادی حاصل ہے بلکہ ان کے اوپر بھی وہ تمام شرائط لاگو ہو جاتی ہیں جو کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جو ہے وہ طے پائی تھی. اور ان میں کیا تھا کہ بھائی آپ کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے, کسی قسم کا امن خراب نہیں کریں گے, کوئی لڑے گا نہیں, کوئی کسی دوسرے قبیلے کے بندے کو مارے گا نہیں, ان کا مال نہیں چھینے گا, ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرے گا. تو اور یہ چیز جنرلی اسپیکنگ اب پورے عرب کو معلوم ہے. بہت سے ایسے قبائل تھے جنہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کیا. ہم نے دیکھا کہ موقع کے موقع پر بھی کئی قبیلوں نے مدد کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے اپنے لوگ بھی بھیجے. اسی طرح قریش کے ساتھ بھی ایک بڑا قبیلہ جو قریش کے ساتھ جس کا الحاق ہوا, اس کا نام تھا بنو بکر. بنو بکر جو ہے یہ مکہ کی ویسینٹی میں ہی آتا تھا, مکہ کے سے قریب ہی تھا, اور کافی بڑا قبیلہ تھا. اور یہ ان چند ایک قبائل میں سے رہ گیا تھا جس میں میجورٹی ابھی بھی کفار کی تھی. تو اس وجہ سے ان میں ابھی بھی مماثلت بہت زیادہ پائی جاتی تھی قریش مکہ کے ساتھ, اور یہ لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. مکہ میں ان کے ابھی بھی بت موجود تھے, ان کے خدا موجود تھے, تو ان کا آپس میں بہت اچھا گٹھ جوڑ اور یارانہ تھا. دوسری طرف ایک قبیلہ جس کا نام تھا خزاعہ, یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا الحاق ہوا, اور اس کا الحاق ایون صلح حدیبیہ سے بھی پہلے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے سے جو ہے خزاعہ قبیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ بہت عقیدت رکھتا تھا, اور ان کی بہت معاہدات تھے, ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. تو خزاعہ میں بھی کہتے ہیں کہ اس وقت خزاعہ کا جو لیڈر تھا وہ بھی شاید مسلمان نہیں تھا, لیکن یہ کہ ان کی ساری سمپتھیز سب ان کی مسلمانوں کے ساتھ تھیں ہمیشہ. تو یہ 2 قبائل تھے جن کے درمیان جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا صلح حدیبیہ کا. تو ہم بات کریں بنو بکر کی اور خزاعہ کی. تو خزاعہ جو ہے اس کا الحاق مسلمانوں کے ساتھ, بنو بکر جس کا الحاق قریش کے ساتھ. اب جو ہے کیا ہوتا ہے جناب, تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ خزاعہ جو ہے وہ کس طرح کا قبیلہ ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جو خزاعہ کا جو لیڈر ہے اس کو وہ رکھتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے.
تو خزاعہ کا جو قبیلہ ہے وہ بہت فیمس تھا اپنے دور میں، اور کلاسیکل عرب ٹرائبس میں سے تھا، ایک پرانے عرب کلاسک ٹرائبس میں سے تھا. اور ان کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ان کی بڑی ہسٹری تھی جو کہ کافی پیچھے تک جاتی تھی، اور یہ اپنی ہسٹری جب یہ لوگ بات کرتے تھے تو یہ اپنی ہسٹری لے کر آتے تھے سامنے. اس وجہ سے ہمیں ان کی ہسٹری جاننا ضروری ہے. اور ویسے تو ہم اس ہسٹری کا ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، شاید پہلی، دوسری، تیسری جو سیرہ کی ویڈیوز ہیں اس کے اندر، لیکن میں پھر آپ کی یادداشت کو جوگ کرتی ہوں تھوڑا سا، اور تھوڑا سا رپیٹ کرتی ہوں. اور وہ یہ خزاعہ کا جو قبیلہ ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق بھی تھا، ان کا خاندانی تعلق بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا تھا، اور بنو ہاشم کے ساتھ بھی ان کی کافی ہسٹری جا کے پیچھے تانا بانا ملتا تھا. یہ وہ قبیلہ ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ جس نے جرہم کے قبیلے کو مکہ سے نکالا تھا، ان سے لڑ کر ان کو نکالا تھا. اب آپ یاد کریں جرہم کون سا قبیلہ تھا؟ جرہم ایک مشہور نام ہے. تو جناب اب ہم جرہم کی تھوڑی سی ریوائز کرتے ہیں. جرہم وہ قبیلہ تھا، اب آپ یاد کریں بالکل پہلی یا دوسری ویڈیو پہ جائیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے مکہ سے جو ہے وہ مکہ میں آ کے چھوڑا اور خود چلے گئے، تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ انہوں نے سعی کی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں کہ دیکھیں کوئی مدد ان کو ملتی، کچھ کھانے کو پینے کو، یا کوئی شخص ان کو نظر آئے. اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہو گیا جس کو کہ آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں. اور اس چشمے کی وجہ سے، وہ پانی نکلنے کی وجہ سے، یہ قبیلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، یہ یمنی عربز تھے، یہ وہاں سے گزر رہے تھے، جرہم کا قبیلہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے اور نیچرل واٹر ہے اور کافی مقدار میں ہے، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں پر آباد ہو جائیں. اور اس طرح سے یہ جرہم کا وہ قبیلہ تھا جو آ کے مکہ میں آباد ہوئے. انہوں نے مکہ کو آباد کیا، اور نہ صرف آباد کیا بلکہ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تو یہ ان کے ان لاز بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہے وہ جرہم قبیلے کی سردار کی بیٹی سے ہوتی، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کا ٹیک اوور کرتے ہیں. اس کے بعد تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ وہ قبیلہ تھا جو کہ جس کے داماد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو غلط نہ ہوگا. لیکن وقت گزرتا گیا اور کئی صدیاں گزر گئیں. ایک عرصے تک تو یہ لوگ بہت اچھے، بہت رائچس رہے، بہت انہوں نے اچھا کام کیا، سارا کچھ. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک وقت کے بعد یہ جو کسٹوڈینز تھے کعبہ کے، ان میں بہت برائیاں پیدا ہو گئیں، اور ان میں برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت لوگوں سے لوٹ مار شروع کر دی. جو آنے والے حجاج تھے ان کا بہت حق تلفی شروع کر دی، یا بہت برا سلوک شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی. اس وقت خزاعہ کا جو قبیلہ تھا یہ وہاں آیا اور یہ لڑا جرہم قبیلے کے ساتھ، اور جرہم قبیلے کو انہوں نے نکال باہر کیا، مکہ سے ان کو نکال باہر کیا. اور جرہم قبیلے کو نکالنے کے بعد تقریباً 300 سے 400 سال کے درمیان انہوں نے مکہ کا جو ہے وہ چارج سنبھال کے رکھا. خزاعہ قبیلے کے ہاتھوں میں تھا مکہ کا چارج. اللہ تعالیٰ کے گھر کا، خانہ کعبہ کا انچارج یہ خزاعہ قبیلے تھے اس کی. اور یہ بہت بڑا آنر ہے، یہ بہت بڑا آنر تھا. تو اس قبیلے کی بہت زبردست، بہت رچ ہسٹری ہے. اور پھر ہم اس طرح سے دیکھیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ خزاعہ قبیلے کا جو چیفٹن تھا، جو ان کا سردار تھا، وہ بہت مشہور آدمی تھا جس کا نام بھی ہم سب جانتے ہیں. نہیں جانتے تو اپنی میموری کو تھوڑا سا ہلائیں. عمر بن لحی الخزاعی. عمر بن لحی کون ہے؟ عمر بن لحی کے بارے میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. یہ وہ شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر حبل کا بت لا کے رکھا تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے مکہ میں آئیڈالٹری
کو انٹروڈیوس کروایا تھا، پیگنزم کو، یا آپ کہیں بت پرستی کو جو ہے وہ اس شخص نے انٹروڈیوس کروایا، عمر بن لحی نے۔ اور کس طرح کروایا تھا کہ یہ اس زمانے میں عمالقات ہوتے تھے، ایملکائٹس جو نیشن تھی وہ یہ وہاں گیا اور ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اتنے اونچے لمبے تڑنگے اور انتہائی اسٹرانگ لوگ ہیں، اور ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے، اور یہ انہوں نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ اتنا امپریس ہوا، اس نے پوچھا ان سے، بھائی کیا راز ہے تم لوگوں کی اس ترقی کا، اس اسٹرینگتھ کا، پاور کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ اس نے کچھ مورتیوں سے انٹروڈیوس کروایا، اور یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس سے مانگتے ہیں اور یہ ہمیں دیتا ہے، اس لیے ہم ایسے۔ تو اور یہ بات ہم کر رہے ہیں 250 CE کی، بہت پرانی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو اس وقت جو ہے یہ اتنا امپریس ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا مجھے بھی اپنا ایک خدا دے دو، اور یہ وہاں سے حبل کا مجسمہ لایا، اور اس نے لا کے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اس کو پلیس کر دیا، اور لوگوں کو قصے کہانیاں سنائے کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور وہاں کے لوگ ایسے تھے اور ایسے تھے، اور یہ خدا اتنا پاورفل ہے کہ جو ہے یہ ایسے کرتا ہے، اور اس لیے تم سب بھی اب اس کی عبادت کرو۔ اور اس نے آ کے عربز میں جو ہے وہ پیگنزم سٹارٹ کروایا۔ عمر بن لحی وہ بھی خزائی تھا، خزاع میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے جو ہے وہ عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیگنزم چل رہا تھا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جاتی ہے۔ اب عمر بن لحی یا خزاعہ سے جو ہے وہ یہ پاور شفٹ بنو ہاشم کو کیسے جاتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کیسے آتا ہے؟ تو جناب پھر وہ ہم بات کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ چوتھی نسل کے جو گرینڈ فادر ہیں، جن کا نام تھا قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب وہ شخص تھے جنہوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا چارج لیا خزاعہ سے، اور کس طرح سے لیا کہ ان کی شادی ہوتی ہے خزاعہ کے اس وقت کے سردار کی بیٹی سے، اور اور وہ بہت سمارٹ، بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ زبردست قسم کے پولیٹیشین اور فن حرب کے بڑے زبردست ماہر۔ تو جب قصی بن کلاب کی شادی خزاعہ کے چیفٹن کی بیٹی سے ہو جاتی ہے، اور جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس میں آپس میں ان کے بچوں میں جو ہے اب ایک وار سی شروع ہو جاتی ہے کہ کون لیڈرشپ لے گا، اس میں قصی بن کلاب جیت جاتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ نہیں میرے حصے میں کروں گا یہاں پہ، اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حق میں یا وہ بازی جیت جاتے ہیں یا وہ ان کو مار دیتے ہیں یا واٹ ایور، جو بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے جو بھی کرتے ہیں، لیکن خزاعہ جو ہے وہ بہرحال اس کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، اور قصی بن کلاب جو ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں لیڈر کے حیثیت سے، اور سب ان کی لیڈرشپ مانتے ہیں۔ وہ اتنے اچھے لیڈر بنتے ہیں، یا وہ اتنا سب کے کہ سب ان کے لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ خوشی خوشی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول، اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پیڑھی میں جو گرینڈ مدر تھیں، ان کی جو دادی تھیں، دادی پڑدادی سڑدادی، یا چوتھی جو ان کی پڑدادی تھیں، وہ قصی بن کلاب کی وائف جو ہے وہ خزاع قبیلے سے تھی۔ اور بلیو اٹ اور ناٹ کہ اس وقت بھی خزاع قبیلے کا جو سردار ہے نا، وہ یہ سب رشتے اور یہ پوری کی پوری ہسٹری لے کر آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کو اس کا واسطہ دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ قصی بن کلاب لے کے یہ اس طرح سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دادی بن جاتی ہیں خزاع قبیلے سے۔ اور پھر آگے ہم جانتے ہیں، فاسٹ فارورڈ، عبد المطلب آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور عبد المطلب کی ہم نے پوری ہسٹری جو ہے وہ بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی کہ وہ کس طرح پکچر میں آتے ہیں، اور پھر وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلب پورا چارج سنبھالتے ہیں مکہ کا، اور وہ خزاع قبیلے کے ساتھ جو ہے ایک باقاعدہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے کی روح سے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید پیدائش سے بھی پہلے کا معاہدہ ہے کہ وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں جس کی روح سے ہمیشہ یہ دونوں قبیلے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جنریشنز، آنے والی جنریشنز میں ایک دوسرے کی۔ یہ تو عبد المطلب جو ایک الائنس ان کے ساتھ بناتے ہیں، جس کو کہ عربک میں کہا جاتا تھا حلف،
اور ان الائنسز میں سے بہت سارے معاہدات ہیں وہ، ان میں سے ایک تھا حلف الفضول، جس کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون اپنی بعثت کے بعد بھی جو ہے وہ جاری رکھا. تو یہ بھی ایک معاہدہ خزاعہ کا بنو ہاشم کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ جو ہے معاہدہ ہوا ہوا تھا، ایک حلف ہوا ہوا تھا، اور یہ بھی بہت مشہور معاہدہ تھا، اور اس کا بھی واسطہ یا اس کا بھی ریفرنس دیتے ہیں یہ خزاعہ والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ تمام یہ الائنسز جو ہیں نا، یہ بیسکلی ریکارڈڈ ہیں، یہ سب کی سب ریکارڈڈ ہیں. اور یہ ابن اسحاق، ابن ہشام جو بہت کلاسک سیرہ کی بکس ہیں، یہ اس کے اندر بڑی ہی خوبصورت پوئٹک فارم میں یہ تمام الائنسز موجود ہیں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو اف آج کے دور کی عربک میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی کلاسیکل عربک کے اندر ہے. تو اس معاہدے کی روح سے یہ دونوں قبائل ایک ہیں، مطلب اس میں انہوں نے الفاظ اس طرح استعمال کیے ہیں، تشبیہات دی ہوئی ہیں کہ جب تک سورج نکلتا رہے گا، جب تک چاند چڑھتا رہے گا، یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس طرح سے کہ ایک کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی ڈسٹریس آئے، کوئی پرابلم آئے، تو دوسرا اس کے لیے کھڑا ہوگا ہر حالت میں. اور یہ جنریشن آفٹر جنریشن چلے گا، یعنی کہ اس معاہدے کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی تھی. تو یہ ایک پرماننٹ حلف تھا، پرماننٹ قسم کا معاہدہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاہدہ ہوتا ہے، ان میں تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں نا وہ سکون رہتا ہے. اس کے بعد حدیبیہ کے بعد جو ہے خزاعہ کے لوگ زیادہ تر اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ناٹ آل آف دیم، لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگ خزاعہ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتے ہیں، یا ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ الحاق کرنا زیادہ مناسب سمجھتے بنسبت قریش کے. اور جو دوسرا قبیلہ ہے بنو بکر کا، وہ اس میں وہ ان جو ہے چند ایک ٹرائبز میں سے رہ جاتا ہے جو کہ ابھی بھی پیگن ہیں، جو ابھی بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا الحاق جو ہے وہ مکہ کے ساتھ رکھتے ہیں. اب یہ دونوں ہی قبائل جو ہیں نا، یہ مکہ کی ویسینٹی میں آتے ہیں. ان کی جو لوکیشن ہے وہ مکہ سے زیادہ قریب ہے مدینہ کی بنسبت. تو یہ وہاں مکہ کے آؤٹ اسکرٹس کے اوپر ہیں اور وہاں پر آتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اب ان میں یہ دونوں قبائل بھی اس طرح کے تھے کہ جن میں آپس میں لڑائی جھگڑے صدیوں سے چل رہے تھے. جس طرح سے آپ کو یاد ہے مدینہ میں آنے سے پہلے مدینہ کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور آخری جو ہے ان کی بواس وارز تھیں. جو بواس کی لڑائیاں تھیں اس میں ان کے تمام میجر بڑے بڑے لیڈران سب کے سب جو ہے مارے گئے تھے. اسی طرح ان دونوں قبیلوں کے درمیان تھا، بنو بکر اور خزاعہ کے درمیان، کہ کسی معاملے میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی یا کچھ ہوا، ایک بندہ ادھر سے اس نے مار دیا، اب اس ایک کے چکر میں جو ہے اس قبیلے نے جا کے اس قبیلے کے 10 مار دیا. انہوں نے کہا 10 ہیں تو اب ہم ان کے 100 مار دیں گے. تو اس طرح کرتے ہوئے یہ جو لڑائیاں ان کی وہ صدیوں پہ محیط تھیں، اور یہ بس آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے. لیکن بیچ میں اب یہ مسلمانوں کا معاملہ آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آ گئی، تو اس کی وجہ سے جب یہ ان کی جو یہ لڑائیاں جیسے کہتے ہیں اس کو ٹیمپریری پاز آ گیا تھا. یہ آپس میں ٹیمپریریلی جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے لیکن یہ رک گئے، کیونکہ اب ان کو کبھی جو ہے وہ قریش کے ساتھ لڑنا پڑتا تھا، کبھی کہیں اور اپنا بچاؤ کرنا ہوتا تھا یا کچھ نہ کچھ. اب ان کی جو انرجیز تھیں، ان کا فوکس تھا، وہ شفٹ ہو گیا تھا. پھر صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد اب جب امن کا دور آتا ہے نا، تو ان کے اندر کا وہ اناد پھر سے نکلتا ہے. بنو بکر کہتا ہے کہ ہمارے اوپر نا ابھی بدلہ لینا باقی، ہمارے فلانے بندوں کا جو 10 سال پہلے یا پتہ نہیں 50 سال پہلے انہوں نے مار دیے تھے خزاعہ والوں نے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. یہ بنو بکر والے جاتے ہیں مکہ کے پاس، مکہ کے جو لیڈران ہیں ان کے پاس جاتے ہیں قریش کے، اور ان کو جا کے کہتے ہیں بھائی دیکھو ابھی تو سب امن ہے، سارا کچھ ہے، تو ہمارا جو ہے نا یہ حساب باقی ہے جی، ہم نے حساب جو ہے چکتا کرنا ہے خزاعہ کے ساتھ، تو ہمیں آپ پرمیشن دیں کہ ہم یہ کر لیں. اور ان کو بھی معلوم ہے
کہ ان کا الحاق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ ہوئی ہوئی ہے. ان کا بنو بکر والوں کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، قریش مکہ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے. لیکن قریش مکہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اجازت دے دیتے ہیں بلکہ وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں کہ یہ لو ویپنز لے لو، اچھا تم اپنا اچھے سے کرنا. اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وہ فری میں نہیں کر سکتے. آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جب امریکہ کو اپنا کچھ نکلوانا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خود جا کے حملہ کرے، وہ نیئر بائی کنٹریز کو جو ہے ویپنز دیتا ہے، ان کو پیسہ دیتا ہے، ان کو سب کچھ دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری طرف سے یہ لو، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے، جاؤ تم جا کے لڑو، ان سے حملہ کرو، ان کو مارو دھاڑو. اور جب سب کچھ ہو جائے گا تو جو منرلز ہمیں ملیں گے، جو کچھ ہمیں ملے گا، وار بوٹی آپ جسے کہہ لیں، مال غنیمت، اس میں ہمارا اتنا % شیئر ہوگا. یہی کام قریش بھی کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ لو ہماری طرف سے تم یہ پیسہ لو اور یہ ویپنز لو، جاؤ جا کے حملہ کرو، اور اتنا بڑا قبیلہ ہے، اور اس کے بعد تمہیں جو مال متاع ملے گا وہ اس میں ہمارا شیئر. اب یہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتائے گا، وہ اتنی دور بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہاں پہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو 2 ہفتے کی مسافت کے اوپر بیٹھے ہیں، انہیں کون بتائے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. اس طرح سے ان کا معاملہ طے پاتا ہے. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ بنو بکر والے اس وقت جا کے جو ہے وہ اپنا وہ لا آف فٹسٹ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لا آف ڈیزرٹ تھا وہاں کا، کہ بس جو جتنا فٹ ہے، جو جس کے پاس جتنی اسٹرینگتھ ہے، ہر وقت یہ تلوار جو ہے وہ قبیلوں کے اوپر، اسپیشلی چھوٹے قبیلوں کے اوپر لٹکتی رہتی تھی کہ کوئی بھی بڑا اور طاقتور قبیلہ آئے گا وہ ہمیں مارے گا نہیں تو کم از کم ہمارا سارا مال سب کچھ چھین لے گا، ہمیں اپنے اندر مدخم کر لے گا اور ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اس بنا کے اوپر جو ہے وہ کانسٹنٹلی جنگیں ہوتی تھیں وہاں پہ. اور لا آف فٹسٹ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی بیسکلی. تو یہی والی چیز جو ہے وہ چل رہی تھی. تو بنو بکر نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہ اپنا بدلہ اس وقت لیں گے. اچھا، اب جن لوگوں نے قریش کے ان کو دیا تھا، ان کو ویپنز دیے تھے، ان کو اجازت دی تھی، ان میں سہیل بن عمر تھے، صفوان بن امیہ اور دوسرے لیڈران جو تھے وہ شامل تھے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا کہ بنو بکر نے رات کے وقت جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کی. اور ایک پونڈ سا بنا ہوا تھا، پانی کا پونڈ تھا جس کا نام تھا الوتیر، جو کہ حرم کا جو ایریا ہے، خانہ کعبہ میں ایک ایریا خاص مقصود جو ہے وہ ہے جس کو حرم کا ایریا کہتے ہیں. یہ حرم کے ایریا سے باہر تھے. ٹھیک ہے، یہ وہاں پر اس باؤنڈری سے باہر تھے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جا کے خزاع کے اوپر حملہ کریں گے جب وہ سو رہے ہوں گے، اور جتنا ان کا مال و متاع اکٹھا کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے. ایک آدھ بندہ شاید مر جائے گا اس میں یا کچھ ہوگا، اور وہ ان کے کیملز، ان کے مویشی، ان کا سارا کچھ لے کر کے اور واپس آ جائیں گے. اور ان کو یہ بہت آسان محسوس ہو رہا تھا. لو اینڈ بی ہولڈ کہ کیا ہوا کہ ان کا آپریشن باچڈ ہو گیا اور کسی طرح خزاع کو اطلاع ہو گئی. اور جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پورا قبیلہ جاگ رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری طرح سے فائٹ ان کے ساتھ شروع کر دی. اور اس فائٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خزاع کے تقریباً 20 لوگ جو ہے وہ مارے گئے. اب ایک چھوٹے قبیلے میں 20 لوگوں کا مر جانا ایک بہت بڑا نمبر ہے. شاید ان کا 30% ہو، شاید ان کا 40% ہو، تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور ان مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ جاہلیہ قانون کے حساب سے بھی اس دور میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو نہ مارا جائے، آدمیوں کا نقصان بھی کم سے کم کیا جائے. ہاں، مال مویشی جو کچھ بھی ہے، آدمی مارے بھی جاتے تھے تو وہ ظاہر ہے جو کہ بچاؤ کے لیے آتے تھے، اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ ایک عام بات تھی کہ بچے اور عورتوں کو جو ہے وہ اس سے اسپیئر کیا جائے. لیکن اس لڑائی کے اندر عورتیں اور بچے وہ بھی مارے گئے، اور 20 کے قریب وہ نمبر پہنچ گیا. ایک منی میسیکر ہو گیا تقریباً. اور پھر ایک پرٹیکولر حادثہ اس سے آگے بڑھ کر ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ بھاگتا ہوا اپنے قبیلے سے باہر نکلا،
اور اس کا پیچھا کیا گیا. بنو بکر کے قبیلے سے جو ہے وہ کسی شخص نے پیچھا کیا، اور یہ خزاع قبیلے کا آدمی یہ بھاگتا ہوا گیا، اور اس کی ڈائریکشن حرم کی طرف تھی. اس کے ذہن میں یہ چیز تھی، یا غالباً یہ مسلمان نہیں تھا، کہ یہ حرم میں داخل ہو جائے گا تو اس کو پروٹیکشن مل جائے گی اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. تو یہ شخص دوڑتا دوڑتا حرم میں مکہ میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گیا. اور وہاں پہنچ کر اس نے جو ہے یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں اب حرم میں موجود ہوں، اور حرم کا جو ہے وہ پاس رکھو، یہاں پر تمہارے خدا بھی موجود ہیں، اپنے خدا سے ڈرو اور تم مجھے یہاں پر نہیں چھو سکتے. لیکن یہ شخص جو بنو بکر کا تھا، یہ اس وقت ایسا اپنی طاقت کے زوم میں تھا، اور جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک ایسی پاورفل پوزیشن میں آتا ہے جس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب پوری کی پوری گیم اس کے اپنے ہاتھ میں، تو وہ انتہائی شفاق ہو جاتا ہے. تو اس شخص کا بھی یہی حال ہوا. اس نے کہا کہ آج کے دن نہ کوئی خدا ہے، نہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، نہ کوئی حرم ہے، اور تمہیں مار کے چھوڑوں گا. اور اس نے خزاع کے قبیلے کے اس شخص کا قتل جو ہے وہ یہیں پر کر دیا، حرم میں، حرم کی باؤنڈریز کے اندر کر دیا. تو آبویسلی یہ بالکل ان کے پلان کا پارٹ نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر پلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیوملیٹ کرنا تھا، ان کو امبیرس کرنا تھا. اور ظاہر ہے جو شخص کبھی کوئی حادثہ یا کوئی قتل جب حرم کی باؤنڈریز کے اندر ہو جاتا تھا، تو وہ تو ایک وائلڈ فائر کی طرح وہ نیوز پھیلتی تھی پورے عرب میں. تو یہ نیوز بھی پورے عرب میں بری طرح سے پھیل گئی. اور اس کے بعد خزاع قبیلے کا جو چیفٹن تھا، جو سردار تھا، وہ تقریباً 40 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کر مدینہ فوری طور پہ روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے. اور دیکھا جائے تو اس طرح سے قریش نے اور بنو بکر دونوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، صلح حدیبیہ کی، اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا اس حملے کی وجہ سے، اور اس میں ہونے والے قتل و غارت کی وجہ سے، اور پھر حرم میں قتل ہونے کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ معاہدہ یہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا، نلیفائی ہو جاتا ہے، یہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ جو چیفٹن خزاع کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، یہ وہاں جا کے جو ہے نا اس وقت کی میڈیا کا انتخاب کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، مدینہ میں پہنچ کے ایک بہت ہی ایلوکوینٹ قسم کی نظم ترتیب دے کے وہ جو ہے وہ سناتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ عربس بیسکلی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ ان کو بہت زبردست دماغ سے نوازا تھا، ان کی یادداشتیں بہت امیزنگ تھیں، ان کو جینیالوجیز، ان کو اپنے شجرے، ان کو اپنے جانوروں کے شجرے کئی نسلوں تک یاد ہوتے تھے. اور پھر ان میں جو یہ صلاحیت تھی آن دی اسپاٹ پوئٹری کرنے کی، کہ بغیر کوئی بیٹھے کہیں کمپوز کیے وہ آن دی اسپاٹ اس موقع کی مناسبت سے پوئٹری کرتے تھے، یہ تو ان کی خداداد صلاحیت تھی. اور اسی کا وہ استعمال کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا آج کا فاکس ٹی وی CNN ہے یا BBC ہے یا کوئی بھی براڈ کاسٹنگ چینل ہے، یہ ان کا وے آف براڈ کاسٹنگ تھا. تو اس چیفٹن نے بھی ایک بڑی زبردست بڑی ایلوکوینٹ پویم لکھی جو کہ ہمیں ابن ہشام ابن اسحاق میں ملتی ہے، اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کیا، ان کو تمام یہ جتنی ہم نے ہسٹری ان کی دہرائی ہے نا، اس پوری پویم میں اس نے اس تمام ہسٹری کا ریفرنس دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہمارے اینسسٹرز کے یہ معاہدات تھے، ہم اور آپ جو ہیں وہ پیچھے سے جا کر ملتے ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، اور آپ ہمارے خاندان میں سے ہیں، اور آپ کے دادا کا ہمارے ساتھ یہ معاہدہ تھا، آپ کے فلانے کا ہمارے ساتھ یہ معاہدہ تھا، اور ہم نے یہ کیا مکہ کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے. تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ ریمائنڈ کروایا اپنی اس پویم میں. اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ساری ہسٹری پڑھی تھی، اور عبد المطلب کو اور اپنے اینسسٹرز کے بارے میں سب کچھ یاد کروایا. اور ان ادر ورڈز 3 ریزنز جو ہیں وہ اس نے اپنی کامن لینیج کے ان کو دے دیے کہ آپ کے گرینڈ فادر، ہمارے گرینڈ فادر، ان کی آپس میں کیا ٹریٹی تھی، آپ کی دادی جو ہے وہ ہمارے خاندان میں سے تھیں، اور یہ کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ الحاق کیا، اور یہ معاہدہ تھا، اور اس کی روح سے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے لیے آئیں. بیسکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واسطے دے کے اس نے کہا کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے.
اور ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ ان کا جو یہ سردار تھا یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی موونگ قسم کی جو پوئٹری تھی یہ سنی، یہ سارا کچھ سنا، اور وہ بہت افسردہ ہوئے، اور اس پہ انہوں نے ایک کہا کہ ستنصرون، یعنی کہ تمہاری مدد کی جائے گی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تم لوگوں کی مدد کی جائے گی ہر حالت میں. اور پھر انہوں نے اس طرح سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میری مدد نہ کرے اگر میں تم لوگوں کی مدد نہ کروں. یعنی کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے عربک میں نا، کہ خدا میری مدد بھی نہ کرے اگر میں تمہاری مدد نہ کروں، یعنی کہ ہر حالت میں میں تمہاری مدد کروں گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ اسی وقت جیسے مدینہ میں نا تھوڑے بادل سے آ گئے اور بارش کے بادل آ گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گڈ اومنز لیتے تھے، اچھی چیز کا جو ہے نا وہ اخذ نتیجہ کرتے تھے، اس سے پازیٹیو اومنز لیتے تھے. تو انہوں نے ان بادلوں کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے نا یہ وکٹری کا سائن آ گیا ہے، یہ ایک پازیٹیو وکٹری کا سائن ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کی مسلمانوں کی اور خزاع کے قبیلے تمہاری جو ہے وہ جیت ہوگی، فکر نہ کرو. اب آگے جو کہانی ہوتی ہے اس کے دو ڈفرینٹ ورژنز ہیں. ایک ورژن تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ چڑھائی کی جائے گی قریش پہ، مکہ پہ، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا اور ان کو پورا حق حاصل تھا، کیونکہ بہت ہی کلیئرلی معاہدہ قریش نے توڑ دیا تھا. انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہ کوئی بھی بات چیت کی جائے یا کچھ بھی کی جائے، کہ انہوں نے فوری طور پہ یہ حکم دیا مسلمانوں کی فوج کو تیار ہونے کا، چلنے کا، کہ کیا جائے. اور جو دوسرا ورژن زیادہ ڈیٹیلڈ ہے اور بہت لاجیکل ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حدیث سے صحیح احادیث سے جو ہے وہ واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح اور ہر ممکن حد تک خون بہانے سے پرہیز کرتے تھے. تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ قریش کو ایک نوٹس بھیجا، آپ کہہ لیں ایک وفد بھیجا، اور ان کو الٹیمیٹم دیا پہلے. یہ بڑی ریزنیبل بات بھی تھی کہ جو کام تم لوگوں نے کیا ہے، جو یہ معاہدہ توڑا ہے، تو تمہیں فوری طور پر بنو بکر سے اپنے ٹائز کٹ کر لو، اپنا الحاق بنو بکر کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرو، اور وہ تمام خون بہا ادا کرو خزاع قبیلے کو، جتنے لوگ تم نے مارے ایک ایک بندے کا خون بہا بیسکلی ادا کرو. اب ایک بندے کا خون بہا کتنا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ تقریباً 100 اونٹ. اور 100 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ ملینز آف ڈالرز. ایون آج کے حساب سے بھی آپ دیکھیں، اگر آپ ایک اونٹ کو ایک فراری بھی سمجھ لیں، آپ 100 فراریز دے رہے ہیں ایک بندے کے خون کے بدلے میں، اور 20 بندوں کے لیے کتنے ہو گئے؟ 2000 ہو گئے. تو کتنا پیسہ بن جائے گا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی کہ پہلی شرط تو یہ کہ ان سے ہر طرح کے اپنے ٹائز کٹ کرو، کوئی بھی معاہدات ہیں کچھ بھی ہیں وہ سب ختم ہو گئے، توڑ دو، دوری اختیار کرو، اور خون بہا جو ہے وہ لوگوں کا ان کو فوری طور پہ وہ پے کیا جائے. اب ظاہر ہے قریش تو نہیں ماننے والے تھے اتنی بڑی رقم اور سارا کچھ. تو قریش نے کہا کہ بھائی ہم اتنی بڑی رقم ہم نہیں ادا کر سکتے کسی بھی صورت میں. اور دوسری بات یہ کہ بنو بکر کے ساتھ اگر ہم اپنی الائنس ختم کر دیں، ان کے ساتھ ہم اپنا الحاق ختم کر دیں، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ یہ تو واحد قبیلہ رہ گئے ہیں جو کہ ہمارے مذہب پر قائم ہیں، اور ہم ان کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم خود بالکل اکیلے رہ جائیں گے. یعنی کہ قریش نے آؤٹ رائٹ دونوں شرائط سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کر دیا. اور ان کے انکار کی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ سٹیپ لیا. جب مسلمانوں کو انہوں نے تیار ہونے کا حکم دیا اور پھر مکہ پہ چڑھائی کا جو ہے وہ کیا. اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ایک دم یہ دنوں کی بات نہیں، یہ ہفتوں کی بات ہو رہی ہے. باقاعدہ ہو سکتا ہے مہینے بھر کی بات ہو کہ جو ہے وہ یہ ساری نیگوسیشنز ہوئی ہیں. تو 2000 اونٹ دینا جو ہے وہ کوئی مذاق کی بات نہیں تھی. اور جب سب کچھ ریجیکٹ ہو گیا تو اب ابو سفیان کو معلوم تھا، قریش کے جو لیڈر تھا، اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ
اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ توڑ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ، صلح حدیبیہ ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گیا۔ تو ابو سفیان کو جب اس کو اندازہ تھا اس چیز کا، تو اس نے مشورہ کیا تمام لیڈران کے ساتھ قریش کے، اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں خود جاتا ہوں مدینہ، یا مطلب ہمیں جانا چاہیے، لیڈران میں سے ہمیں سے کسی کو جانا چاہیے مدینہ، اور جا کے ہم خود بنفس نفیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا یہ معاہدہ ری نیگوشیٹ کریں، ان کو ہم منانے کی کوشش کریں کہ چلو کچھ کسی کم پہ بات ہو جائے یا کچھ ہو جائے۔ اب آپ نوٹس کریں کہ یہ 2 سال پہلے تک یہ قبیلہ یا قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو مرنے مارنے پر ہر طرح کی جو ہے وہ تکلیف دینے سے گریز انہوں نے نہیں کرنی، اور صرف 2 سال کے اندر یہ اس حالت پر آ گئے ہیں کہ ان کو فکر پڑ گئی ہے، اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں اس معاہدے کو۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیرہ کی بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے کہ جب ابو سفیان مدینہ جاتا ہے اور اکیلے ہی تنہا ہی جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ تنہا جا کے زیادہ بہتر بات کر سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ مکہ پر اٹیک نہ کریں اور جو صلح حدیبیہ کی ٹرمز ان کو ری نیگوشیٹ کر لیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں احد، احزاب میں اور اس کے علاوہ اس کے بیچ میں بھی کئی ایسے اسکرمشز ہیں، کئی ایسی موقع آتے ہیں جس پر ابو سفیان جو ہے وہ ایک ملٹری لیڈر کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مدینہ میں کبھی داخل نہیں ہوا، اور اب وہ مدینہ میں داخل ہو رہا ہے لٹرلی ایک غرض سے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے پلیڈ کر لے، ان سے کسی طرح سے جو ہے معذرت کر لے اور ان کو منا لے۔ تو اس کو کہتے ہیں تو عزو من تشاء و تو ذل من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اٹھا کے پٹختے ہیں۔ اور یہ صلح حدیبیہ کا پینیکل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے بیسکلی یہ مسلمانوں کے لیے فتح عظیم ہے۔ یہ وہ فتح عظیم تھی کہ اس طرح صرف 2 سال کے اندر قریش کے لیڈر جو ہے وہ قدموں میں آ رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے تنہائی مدینہ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کہانی کے بھی 2 ورژنز ہیں۔ ایک ورژن میں ابن اسحاق مینشن کرتے ہیں، ایک ورژن ابن اسحاق کا ہے اور ایک ورژن ابن سعد کا ہے۔ تو ابن اسحاق کا جو ورژن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ آیا، مدینہ پہنچا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ابو سفیان، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ملا۔ جبکہ ابن سعد کا جو ورژن ہے، جو دوسرا ورژن ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے ابو بکر صدیق کے پاس گیا، پھر عمر بن خطاب، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو مجھے جو زیادہ سینسیبل لگتا ہے، جو زیادہ ریالٹی کے قریب لگتا ہے، اگین یہ میری وہ ہے، آپ مناسب سمجھیں جس کا بھی ورژن آپ کو زیادہ بہتر لگے۔ مجھے ابن اسحاق کا ورژن زیادہ لگتا ہے کہ جس میں وہ پہلے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ابو سفیان، اور اس نے اٹیمپٹ کیا، اس نے کوشش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنیں، ری نیگوشیٹ کر لیں صلح حدیبیہ کو اور جو ہے وہ کسی ٹریٹی کو۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اسے کوئی پرومس نہیں کیا کسی قسم کا، نہ اسے ہاں میں نہ میں جواب دیا، نہ ٹریٹی صلح حدیبیہ کو جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کیا، اس کی کوئی شک یا ٹرم پہ بات کی، نہ ہی یہ کہا کہ ہاں ہم مکہ پہ حملہ کریں گے نہیں کریں گے، کچھ نہیں اس حد تک۔ اور ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ڈیٹیلز نہیں معلوم ان میں آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یا اس کو کوئی جواب دیا یا نہیں دیا، یا وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، کس طرح سے۔ بہرحال جو ابو سفیان ہے نا، وہ انتہائی جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ مایوس ہو کر ان کے پاس سے نکلا، اور انتہائی مایوس ہو کر جو ہے نا وہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے لگا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچا اور ان سے جا کے کہا کہ جو ہے نا وہ میری مدد کرو، اور تم ان کے اتنے اچھے دوست ہو اور سارا کچھ ہے، میری مدد کرو اور یہ ٹرمز جو ہے ری نیگوشیٹ کروا لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائٹ آؤٹ ان کو فلیٹلی کہہ دیا
لا استطیع، میں تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے، تم یہاں سے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نو اٹس ناٹ پاسبل۔ اب یہ وہاں سے بھی مایوس ہو کے نکلا تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچا، اور جاہلی دور میں ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، اور عمر بن خطاب کے ساتھ بہت تجارتی تعلقات بھی تھے، اور عمر بن خطاب کے پاس بھی جا کے ابو سفیان نے اپنی یہی رداد دہرائی ساری کی ساری، اور عمر بن خطاب نے بہت سارکیسٹکلی جو ہے نا وہ جواب دیا، سارکیزم اور غصے کے ساتھ جواب دیا کہ تم چاہتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بہاف پر جو ہے وہ ان سے بات کروں، تمہارے بہاف پہ، اور یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا، وہ بھی تمہارے لیے، تم ہو کون؟ تو یہاں سے بھی ابو سفیان اپنا سا منہ لے کے نکلا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ پکڑا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید 2 گنا عمر میں اس سے چھوٹے تھے۔ ان کی ابو سفیان کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بچے ہیں لٹرلی۔ اب یہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو جا کے جو ہے نا واسطہ دیتا ہے اور بتاتا شروع کرتا ہے، یہ لوگ یہی کام کرتے تھے، لینیج سے شروع کرتے تھے کہ میں خود بنی ہاشم میں سے ہوں اور تم سب سے قریب ہو میرے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب سے قریب ہو یہاں پہ مدینہ میں، جس کو میں جانتا ہوں، تو یا علی تم سب سے قریبی ہو میرے اس پورے شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لینیج میں، اور ایسا شخص ہو جس پہ میں سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں، تو مجھے تمہاری مدد چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور میرے بہاف پر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ یہ معاہدہ ری نیگوشیٹ کر لیں، مجھے جو ہے نا وہ پلیز، اور وہ بہت پلیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بہاف پہ بات کرو ان سے، اور مجھے جو ہے نا وہ اس طرح اس امبیرسمنٹ میں اور اس ہیوملیشن میں واپس مکہ جانے کی جو ہے نا وہ مجھے نہ جانے دو، مجھے خالی ہاتھ بیسکلی مکہ نہ جانے دو۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی کو یہ وزٹ کرتا ہے تو اس وقت حضرت علی اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس میں ہی ہوتی ہیں، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، 4-5 سال کے ہوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی بھی جو ہے نا وہ ایک دم سے کہتے ہیں ویحک یا ابا سفیان، کہ وہ آن یو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جس کا فیصلہ کر لیا، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، ہم اس کے خلاف ان سے جا کے بات کریں تمہارے بہاف کے اوپر، تو ہم تو ان کے کسی فیصلے میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہرگز نہ ہم انٹرفیئر کریں گے۔ اگر انہوں نے کسی چیز کے بارے میں اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، نہ ہم انہیں سمجھانے کی سکت رکھتے ہیں اور نہ ہم اس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ تو ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ مڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یا بنت محمد، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دیکھو اب ہیوملیشن دیکھیں آپ اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہیوملیٹ کر رہے ہیں، کیا تمہارا یہ چھوٹا سا بچہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے اس بچے کو کہہ سکتی ہو کہ یہ میرے بہاف پر جا کے اپنے نانا سے جو ہے وہ میرے مسئلے کے متعلق بات کرے، اور اگر یہ اس طرح کرے گا اور ہمارے لیے اس طرح پروٹیکشن امانت اور ہمارے لیے جو ہے وہ مانگے گا تو یہ سید العرب کہلائے گا، یہ اس کی ہمارے بیچ میں بہت بڑی قدر ہوگی، اور یہ عربوں کا جو ہے وہ سید، ان کا سردار بن جائے گا اور ان کا جو ہے وہ سید کہلائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک تو یہ کہ میرا بچہ ابھی تو اتنا بالغ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن کسی کو دے سکے، ٹھیک ہے، ابھی تو وہ اتنا چھوٹا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے اگینسٹ نہیں جاتے، جو معاملہ انہوں نے طے کیا ہے وہ اس معاملے کے بیچ میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس کے بارے میں سمجھا سکے۔ تمہیں بیسکلی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے کچھ ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ کوئی نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں جائیں اور ان کو کچھ جو ہے وہ
سمجھائیں یا منع کریں، روکیں یا کسی بات پہ پرسویٹ کریں. ہمارا کام ہے صرف سننا اور ماننا. ہم صرف اور صرف ان کی بات مانتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ابو سفیان ہے نا، یہ درجہ بدرجہ ہر شخص سے لے کے جسے کہتے ہیں نا تلوے چاٹ کے، لٹرلی ان سے بیگ کر کے، ان سے پلیڈ کر کے، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 4-5 سال کے بچے، وہاں تک پہنچ کے اتنا ہیوملیٹ ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں، میری دال نہیں گلنے والی. اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہیوملیٹ کیا ہے. جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید العرب بنا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سید المسلمین بنا چکے ہیں. سید شباب الجنہ جو ہے وہ بنا چکے ہیں. جنت میں جانے والے تمام یوتھ جو ینگسٹرز ہیں ان کا سردار بنا چکے ہیں. تو یہ سید العرب بنا کے ان کو کیا دے رہا تھا بیسکلی. جاتے جاتے نکلتے نکلتے حضرت علی سے کہتا ہے تو اچھا پھر یا علی تم مجھے یہ بتا دو کہ میں کیا کروں اس صورتحال میں کس طرح سے جو ہے وہ پناہ پکڑوں، کس کی پناہ پکڑوں. تو حضرت علی ایک مشورہ دے دیتے ہیں اس کو. جاتے جاتے کہتے ہیں اب تم ایسا کرو، جا کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کرو، آن یور لنگز، کھلم کھلا اعلان کرو کہ کوئی ہے جو ہمیں پناہ دے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اگر تو کوئی تمہیں پناہ دے دے گا تو دے دے گا، ادروائز تمہیں یہاں مدینہ میں کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کوئی پناہ نہیں دے گا. اور یہ شخص اتنا ڈیسپریٹ ہے اس وقت، اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ یہ بات بھی مان لیتا ہے کہ یہ جاتا ہے اور جا کے ابو سفیان مسجد نبی میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ میں یہاں جو ہے وہ آیا ہوں، میں سردار مکہ ہوں اور ہم سے بے شک یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پناہ میں لے لے اور جو ہے وہ ہم پہ حملہ نہ کیا جائے. اور یہ کھڑا ہو کے بول بول کے وہاں سے جانے لگتا ہے. کوئی اس کی بات نہیں سنتا، کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا بیسکلی کہہ دیں، اور یہ شدید اپنا سا منہ لے کے جانے لگتا ہے. جاتے جاتے اس کو خیال آتا ہے کہ ایک گھر رہ گیا ہے جہاں پر کہ جو ہے وہ اس نے یہ ابھی قسمت آزما سکتا ہے، اور وہ گھر ہے اس کی اپنی بیٹی کا، ابو سفیان کی بیٹی رملہ بنت ابی سفیان، جن کو کہ ہم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مسلمین کے نام سے جانتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کے گھر جاتا ہے. اب جیسے ہی ان کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر ایک میٹرس سا بچھا ہوتا ہے، وہ فوراً وہ میٹرس لپیٹ لیتی ہیں بیسکلی. اور ابو سفیان بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا، اور وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ تم نے کیا کیا، یہ جو تم نے اٹھا لیا یہ میٹرس یا گدا سا، یہ جو تم نے اٹھا لیا، کیا یہ گدا میرے قابل نہیں تھا یا میں اس گدے کے قابل نہیں تھا، دونوں میں سے کون سی وجہ ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی جگہ ہے، یہ ان کا گدا ہے، اور کافر کیونکہ نجس ہوتے ہیں تو میں اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں. یعنی کہ ہیوملیشن پر ہیوملیشن. ابو سفیان اس سے زیادہ اور کیا ذلیل ہوگا، یہ ہر شخص سے ذلیل ہوا ہے. اوپن ایئر میں اس نے کھڑے ہو کے خود اپنی ذلیل ہونے کی شہادت دی ہے، اور اب اپنی بیٹی کے ہاتھوں بھی، جس سے کہ 15 سے 13 سال کے درمیان کے بعد مل رہا ہے. کیونکہ یاد ہے نا کہ رملہ بنت ابو سفیان ان ارلیسٹ کانورٹس میں سے تھیں جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ میں. پھر ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. نجاشی ان کا نکاح پڑھاتا ہے، ان کو جو ہے وہ دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر حق مہر دیتا ہے، اور پھر وہ فتح خیبر کے وقت آتی ہیں. تو 13 سے 15 سال کے بعد مل رہا ہے وہ اپنی بیٹی سے، اور بیٹی کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے کو تیار نہیں. یہ کیا محبت ہے، اور اگر اللہ نہ ڈالے تو کوئی اس طرح کی محبت کر نہیں سکتا کسی سے. یہ وہ محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تمام لوگوں کے درمیان. تو ہم جو ہے اس کہانی کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے اس کے بعد اپنا سا منہ لے کے مدینہ سے نکل جاتا ہے. اور اگلے ہفتے ہم کنٹینیو کریں گے مزید کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ابو سفیان واپس مدینہ پلٹ جاتا ہے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ بات آگے بڑھتی ہے. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت زیادہ سیرہ کے بیچ کے کچھ پارٹس ہیں، جس طرح پارٹ 96 ہے، 97 ہے، جو کہ لگتا ہے کہ کسی نے نہیں سنا یا نہیں دیکھا، تو پلیز آئی ارج یو آپ جائیے دیکھیے. سم ہاؤ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کی ریچ نہیں ہے، وہ لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا، یا اس پر کسی قسم کا بلاک لگا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز اس کو دیکھیے، پھیلائیے اور سبسکرائب کیجئے، آگے پہنچائیے. یہ ایک کار خیر ہے جس میں جو حصہ ڈالے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.